بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے فرسٹ ایئر نظم نصیحت اخلاقی کی تشریح کے ساتھ شدید سردی کے موسم میں نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ وہ تو آج ہم اس نظم کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی نظموں کی تشریح کر چکے ہیں، وہ ساری ویڈیوز آپ کے لیے ایک پلے لسٹ میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ نظم نصیحت اخلاقی اکبر اعلیٰ آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ایک معاشرتی پہلو پہ بات کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ بیٹے جو ہیں اولاد نرینہ اس کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور جن کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا کیا وہ بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ مرادیں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں بیٹے کی خوشی ملنے کے لیے۔ تو یہ معاشرے کا ایک امپیکٹ ہے۔ تو یہاں اکبر اعلیٰ آبادی نے ایک نصیحت کی کہ ٹھیک ہے بیٹے کی اہمیت بتائی ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس نظم میں بیٹے کے لیے کچھ اخلاق، کچھ نارمز، کچھ اخلاقیات جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں کہ آپ بیٹا ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس بیٹے کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کے اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے، اس کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ بزرگوں کی عزت بھی کرتا ہو وغیرہ وغیرہ ایک نظم میں بات کی ہے۔ تو یعنی اگر آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے تو پھر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اس کے اچھے اخلاق ہو گئے، تب آپ ایک خوش قسمت انسان کہلائیں گے۔ تو چلیے ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور، نور کہتے ہیں روشنی کو، آنکھوں کی روشنی۔ دیکھیں آنکھوں کا نور مطلب یہ ہے، ایک آنکھیں ہوتی ہیں ان میں نور ہوتا ہے، جب آنکھوں میں نور ہوتا ہے تو بندہ دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھیں بے نور ہو جانا یعنی آنکھوں میں آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن ان میں نور نہ ہو تو بندہ دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں بیٹے کو لوگ آنکھوں کا نور کہتے ہیں، یعنی ہمارا نور نظر بیٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے زندگی کا لطف، لطف مطلب مزہ، انجوائمنٹ، خوشی، زندگی کی خوشیاں جو ہے بیٹے سے ہیں۔ تو دل کا سرور، سرور کا بھی وہی مطلب ہے کہ خوش ہو جانا، بہت لطف پانا کسی چیز سے، دل کا سرور ہے۔ تو زندگی کا جتنا بھی لطف ہے، جتنے زندگی کے مزے ہیں، زندگی کے انجوائمنٹس ہیں، وہ بیٹے جو ہے وہ زندگی کا آپ کے لطف ہے، اور آپ کے دل کو جو ہے سرور ہے، دل کو خوشی ملے گی۔ گھر میں اسی کے دم، اسی کے دم، اسی کی وجہ سے ہر سمت روشنی، ہر سمت روشنی مطلب کہ ہر طرف رونق ہوتی ہے۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو دادی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، نانی بھی اس کو دیکھ رہی ہے، بہنیں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، تو جہاں وہ جا رہا ہے تو ہر کوئی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہر سمت روشنی کا مطلب گھر میں ہر طرف رونق جو ہے بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نازا، نازا مطلب ناز ہے، نازا ہے اس پہ باپ، تو باپ کو بھی ناز ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا ہے، میری جائیداد کا وارث آ گیا ہے۔ تو ماں کو غرور ہے، اور ماں کو بھی غرور ہوتا ہے جب اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے، تو ماں کو بھی اس میں غرور ہوتا ہے کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہوں۔ تو اکبر اعلیٰ آبادی نے یہاں ان پہلے دو اشعار میں بتایا، بیٹے کا تعارف کرایا کہ بیٹے کی جو اہمیت کیا ہے، معاشرتی اہمیت کیا ہے، وہ ان دو اشعار میں بتائی ہے۔ اب ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پر باپ تو ماں کو غرور ہے۔ ان اشعار میں اکبر اعلیٰ آبادی بیٹے کے اس تصور کے بارے میں بتا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی سے زیادہ بیٹے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بیٹے کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بیٹا گھر میں روشنی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور خاندان کا اصلی وارث ہونے کی وجہ سے باپ اس پر فخر کرتا ہے، اور ماں بھی اس میں مغرور ہوتی ہیں کہ اب وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکے ہیں۔ الغرض ماں باپ دونوں کو ہی اولاد نرینہ پر فخر ہوتا ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی یہ
ہے یہ کول کہ ایسا ضرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ خوش قسمتی، گڈ لک، بیٹر لک، کہ اس کو نشانی، سیمبل، نشانی مطلب سیمبل، اس کو نشانی سمجھتا ہے، یعنی جس بندے کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ گڈ لک کی ایک سیمبل ہے، ایک اچھی قسمت کی نشانی ہے، یعنی میری قسمت بہت اچھی ہے، وہ اس کی نشانی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں۔ یہ ٹرینڈ سوسائٹی میں ہی کہتے ہیں کہ خدا کے کرم مطلب مہربانی کا ظہور، ظہور مطلب اپیئر ہونا، ظاہر ہونا، کہتے ہیں کہ خدا کے کرم کا، اللہ کی مہربانی کا ظہور ہے، اللہ کی مہربانی ظاہر ہو گئی، اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ میرے اولاد نرینہ ہے، میرے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری قسمت بھی کھلی ہوئی ہے اور اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، تو اکبر اعلیٰ باقی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بیٹے آنکھوں کا نور ہے، بیٹا نور نظر ہے، ماں باپ کو اس پہ ناز ہونا چاہیے، یہ خوش قسمتی کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ہے یہ کول کہ ایسا ضرور ہے، اور اس کا کول مطلب بات، کوئی بات کہنا، کول کسی کا کوئی ارشاد، کوئی بڑی ہستی ہو کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ ان کا کول ہے۔ تو اکبر کہہ رہا ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں درست ہے، بیٹا جو ہے یہ لفظ جگر ہے، نور نظر ہے، دایا بازو ہوتا ہے ہمارا، یہ ساری باتیں سے اتفاق ہے، البتہ بٹ شرط یہ ہے، ایک شرط ہے، البتہ ان ساری باتوں کے صحیح ہونے میں اکبر آبادی کہتے ہیں ایک شرط ہے، کب یہ باتیں صحیح ہیں ورنہ نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، ہونہار مطلب لائق، قابل، انٹیلیجنٹ، ٹھیک ہے۔ اکبر آبادی کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں اس وقت، خوش قسمتی کی نشانی اس وقت ہے، اللہ کے کرم کی نشانی اس وقت ہے جب یہ بیٹا لائق ہو، قابل ہو، اس میں ایبیلٹی ہو، اس میں صلاحیتیں ہیں، مائل کسی طرف جانا، ٹھیک ہے، مائل کسی کی طرف اٹریکٹ ہونا، کسی طرف اٹریکٹ ہونا، اس کو مائل کہتے ہیں۔ جس طرح بلبل یا تتلی پھول کی طرف جاتی ہے تو تتلی مائل ہے پھول کی طرف، تو مائل ہے نیکیوں پہ، تو یہ نیک کام کرنے کے مائل ہے، یعنی نیکیوں کی طرف جاتا ہے، نیک کام کرنے کا اس کو شوق ہے، برائی سے دور ہے اور برے کاموں سے، بری باتوں سے دور ہے۔ یعنی اکبر کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ کی خوش قسمتی کی علامت اس وقت ہے جب یہ ہونہار ہے، یہ نیکیوں کی طرف مائل ہے، نیکی کے کام کرتا ہے اور برائی کے کام جو ہے یہ نہیں کرتا، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کہتے ہیں نصیحت کو، ایڈوائس، نصیحت، بزرگ جو نصیحت، دیکھو بزرگوں کے 60 سال 70 سال 80 سال دنیا میں گزارے ہوتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جب نصیحت کرتے ہیں تو نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ بابا جی کے کہندے ہو یار، وہ بابا جی شروع ہو گیا، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہونہار بچہ ہوتا ہے وہ پھر بزرگوں کی نصیحت کو کان لگا کے ایک ایک بات جو ہے سنتا ہے، ان پہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیٹا اس وقت خوش قسمتی کی علامت ہے، اس وقت آپ اس کو نور نظر کہیں گے جب وہ بزرگوں کی باتیں جو ہے سنتا ہے، وقت کلام باتیں کرتے وقت، جب وہ بول رہا ہے، جب کوئی بول رہا ہے تو اس کے باتوں کا وقت کلام لب پہ، لب ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو اس کے ہونٹوں پہ جناب و حضور ہے، یعنی جب وہ باتیں کر رہا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ جناب و حضور ہے، یعنی وہ آپ جناب کہتے ہیں، بہت احترام سے، عزت سے، طریقے سے دوسروں کے ساتھ ایک گفتگو کے اچھے طریقے سے دوسروں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اکبر آبادی سوسائٹی کے ٹرینڈ سے بالکل متفق ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ بچہ آپ جو ہے وہ اس میں یہ خصوصیات جو ہیں، اولاد نرینہ میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ ان 2 بندوں کی لکھی ہوئی تشریح نوٹس جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے بند جو ہے ان کی طرف جاتے ہیں۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے، اکبر پہ اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ کول کہ ایسا ضرور۔
اکبر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی گھر میں بیٹے کی پیدائش کو والدین اور خاندان کے لیے خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بیٹا خاندان کے نام کو آگے بڑھاتا ہے اور مستقبل میں سارے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ ماں باپ دونوں کو بیٹے کو خدا تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں کہ معاشرے میں بیٹے کے متعلق جو خیالات پائے جاتے ہیں، میں ان سے انکار ہرگز نہیں کرتا۔ میرا بھی یہ ماننا ہے کہ بیٹے کے متعلق معاشرے میں پائے جانے والے یہ خیالات بالکل درست ہیں۔ البتہ یہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ واقعی بیٹا خاندان کی عزت و ناموس کا وارث ہونے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہیں، لیکن میں ایک شرط کا قائل ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ بیٹا قابل، لائق اور ہونہار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ کرے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر نیکی اور بدی کو پہچاننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹا بزرگوں کی نصیحتوں کو توجہ سے سننے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، اور بیٹا بزرگوں سے گفتگو کرتے وقت ان کے احترام کا پورا خیال رکھے، اور کوئی لفظ اس کی زبان سے ایسا نہ ادا ہو جو بزرگوں کے احترام اور شان کے خلاف ہو، یعنی بیٹا گستاخ اور بے ادب نہ ہو، تب ہی وہ خاندان کے لیے باعث عزت ہوگا۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ ہے مکر و زور ہے، افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک، ہمدرد ہے معین ہے اہل شعور ہے، راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، صابر ہے با ادب ہے عقیل و غیور ہے، رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست شبہت بد سے نفوذ ہے۔ اب ان دو جو بند ہیں ان میں کافی مشکل الفاظ استعمال ہوئی، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے۔ برتاؤ بیہیویئر، رویہ، برتاؤ اس کا سب کہتے ہیں سچائی، سچائی تو سچ کو محبت لو سے ہے بھرا، یعنی وہ جو برتاؤ کرتا ہے، وہ اس کا جو رویہ ہے، وہ لوگوں سے کس طرح پیش آتا ہے، تو وہ سچائی سے، محبت سے بھرے ہوئے رویے سے اور اسے شفقت والے معاملے سے پیش آتا ہے۔ اب ان دو جو بند ہیں، اس میں اکبر الہ آبادی ہونہار بیٹے کی صفات بتا رہے ہیں، ہر مصرعے میں کچھ نہ کوئی صفات بتائی ہے۔ تو پہلے مصرعے میں کہا ہے کہ اس کا جو برتاؤ ہے، اس کا بیہیویئر ہے، وہ سچائی اور محبت سے بھرا ہوا ہے، یہ ہونہار بیٹے کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی کوالٹیز ہیں۔ اس میں نہ ہے مطلب نہیں ہے، فریب، دھوکہ، اس میں دھوکے بازی نہیں، نہ ہے مکر بھی دھوکے کو کہتے ہیں، مکر یعنی کہتے ہیں کوئی بات کہہ کے بعد میں اس سے مکر جانا، ٹھیک ہے، اس میں مکر اور زور یہ جھوٹ کو کہتے ہیں، زور جھوٹ کو کہتے ہیں، تو مکر دھوکے کو کہتے ہیں، زور جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس میں دھوکہ نہیں کرتا، وہ کوئی بات کہہ کے اس سے بعد میں مکر نہیں جاتا، پھر نہیں جاتا، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ اس ہونہار بیٹے میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ افکار والدین، افکار فکر جمع کر دو، فکروں کو جمع کر دو تو افکار بن جاتی ہیں۔ افکار والدین یعنی والدین کو پریشانیاں، والدین کو مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، گھر کی پریشانی ہے، خرچے کی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانیاں آ گئی، آفس کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، تو جو والدین کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہے دل سے وہ شریک، تو وہ دل سے ان کی فکروں میں، ان کی پریشانیوں میں شامل ہوتا ہے، ان کے غم کو، ان کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ ہمدرد ہے یعنی اس کا دل جو ہے وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، دوسروں کی مصیبت کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معین مطلب مدد کرنے والا، ہیلپر، مدد کرنے والا، تو دوسروں کی مدد کرنا، مشکل میں جب کسی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی مدد کرتا ہے۔ اہل شعور ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور علم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو سمجھ والا بندہ ہے، اس کو سمجھ ہے، اور سارے لوگ کسی ایک طرف بھاگ رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ استعمال کر کے کام کرے گا۔ راضی، اچھا تو یہ کیا ہو گیا، یہ اس کو کوالٹیز ہیں۔ کچھ مزید کوالٹیز بتائی ہیں، راضی ہے، ایگری ہے، اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت کہتے ہیں کچھ
सोच समझ के कोई फैसला किया जाए, या मसलहत होता है बाज़ औक़ात इंसान, कुछ लोग कुछ दो वाली पॉलिसी अपनाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान कोई काम करना नहीं चाहता, किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसलहत की वजह से वो काम कर ले रहा, तो हम कहते हैं कुछ मसलहत थी, या कोई काम में कोई फ़ायदा बज़ाहिर नुकसान नज़र आ रहा होता है लेकिन पीछे कोई फ़ायदा होता है तो उसको मसलहत कहते हैं, तो बाज़ औक़ात पीछे आता है उसको मसलहत कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है, वालिदैन कोई फ़ैसला करता है तो बेटे कहते हैं ना जी, मुंगना मनु दस बिना को, हम ये बात नहीं मानते, ठीक है, हम जवान हैं, हम आगे आएंगे, इस तरह करेंगे, ये बात नहीं, राज़ी है तो जो बस जो बाप की जो मसलहत है, बाप ने बुरा बाप है उससे बस जो फैसला कर दिया, बेटे कहते हैं जी अब्बा जी आपने जो फैसला किया बस ठीक है, अब्बा कहता है जी फूफी दी थी ना लिया कर, बच्चे कहते हैं जी ठीक है जी मंजूर है। साबर, साबर है सब्र करने वाला है, अदब है, अदब से दूसरों का एहतराम करता है, अदब से तरीके से बात करता है, अकील है, अकल वाला है, अक्लमंद है, और गैर और गैरत वाला है, अकील और गैर है यानी गैरत वाला है लेकिन अक्लमंद भी है, तो अपनी गैरत को अपने गुस्से को इस्तेमाल करता है, अकल को इस्तेमाल करके अपनी गैरत को है वो जहाँ पे गैरत दिखानी होती है, वहाँ पे मर्दानगी दिखानी होती है, वहाँ पे वो दिखाता है, बात बात पे भड़कता नहीं है, रखता है ख़ानदान की इज़्ज़त का वो ख्याल है, और ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखता है, यानी कोई ऐसा काम नहीं करता जो देखें मैं कोई गलत काम करूँगा तो लोग मुझे बुरा नहीं कहेंगे, मेरा फैमिली को भी, मेरे ख़ानदान को भी बुरा कहेंगे, यार ये कैसे ख़ानदान से है, ठीक है, इसके ख़ानदान में वाले लोग तो ये काम कर रहे हैं, ठीक, पूरी फैमिली की बदनामी होती, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे पूरे फैमिली के ऊपर कोई हर्फ आए। नेकों का दोस्त, नेकों का दोस्त, जो नेक लोग होते हैं वो उनका दोस्त है, उसके दोस्त भी उसकी तरह होते हैं, नेक होते हैं, फरमाबरदार होते हैं, सब मत बुरे दोस्तों की महफिल के 4-5 दोस्त दायरा बना के बैठे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, नशा वगैरह कर रहे होते हैं, तो ऐसी सोबतों से, ऐसी महफिलों से दूर है, सोबत बद से नफूर मतलब नफरत करता है, मुतफर है, उस पसंद नहीं है उसको, तो बुरे दोस्तों की महफिल से उसको नफरत है, अच्छे लोगों के सोबत में बैठता है, ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखता है, वालिदैन के जो फैसले हो उस पर सर तस्लीम खम करता है, सब्र करने वाला है, अदब करने वाला है, और अक्लमंद और गैरत वाला है। तो ये होनहार फर्जंद की क्वालिटीज़ हैं। तो अकबर कहते हैं शर्त है कि आप फर्जंद होना अल्लाह की नेमत है, लेकिन शर्त है कि ऐसा फर्जंद हो फिर आप कहोगे कि ये अल्लाह की नेमत है। इनके लिखे हुए नोट्स आपको दिखाता है, फिर आखिरी बंद की तरफ, आखिरी शेर की तरफ, या बर्ताओ उसका सद मोहब्बत से है भरा, इसमें न है फरेब न है मक्र ज़ोर है, इफ्कार वालिदैन में दिल से है वो शरीक, हमदर्द है मुईन है अहले शऊर है। इन आशार अकबर अलाहाबादी होनहार बेटे की मज़ीद सफ़ात बयान करते हुए कहते हैं कि होनहार बेटा सबके साथ मोहब्बत और खलूस से पेश आता है, वो किसी को धोखा और फरेब नहीं देता, झूठ और बगाबाजी से कोसों दूर भागता है, नेक नियति और सच्चाई उसका शौर होता है। इसके अलावा जब वो देखता है कि उसके वालिदैन किसी बात पर परेशान हैं तो वो उन्हें तसल्ली देता है, वालिदैन की उसकी फ़िक्र होती है, वो अपने ख़यालात और सोच को वालिदैन की सोच के मुताबिक ढाल लेता है, और होनहार बेटा बाप और अपने वालिदैन और बाकी लोगों के लिए भी दिल में हमदर्दी के जज्बात रखता है, मुश्किल में औरों के काम आता है, दूसरों की मदद करता है, और अक्लमंदी और दानाई वाले काम करके ख़ुद को एक बाशऊर और समझदार इंसान साबित करता है। ऐसी औलाद ख़ुद भी नेक नाम होती है और वालिदैन की नेक नामी का बाइस बनती है। राज़ी है इस पे बाप की जो कुछ हो मसलहत, साबिर है बाअदब है अकीलो गयूर है, रखता है ख़ानदान की इज़्ज़त का वो ख्याल, नेका का दोस्त सब फतेह बद से नफूर है। अकबर होनहार बेटे और नेक सफ़ात वाले बेटे के बारे में बताते हैं, ये कहते हैं कि वो अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं होता, कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उसके वालिदैन को दुख पहुँचे, वालिदैन की रजामंदी और खुशनुदी का हर पल ख्याल रखता है। अकबर कहते हैं कि होनहार बेटा हर जगह सब्र और तहम्मुल से काम लेता है और हमेशा अदब व आदाब के दायरे में रहता है, लेकिन जहाँ गैरत का मामला आता है तो वो अपने गैरतमंद होने का सबूत देता है। वो ज़िंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उसके ख़ानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए,
اس لیے وہ نیک اور اچھے لوگوں کو دوست بناتا ہے اور بری صحبت کو سخت ناپسند کرتا ہے اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ کسب کمال، کسب کہتے ہیں حاصل کرنے کو، یہاں میرے خیال میں کتاب میں تو کسب کمال لکھا ہے، میرے خیال میں جو صحیح لفظ ہے وہ کسب حلال ہے، رزق حلال کا معنی، لیکن یہاں کسب کمال لکھا ہوا ہے۔ کسب حاصل کرنے کو کہتے ہیں، کمال کمالات کو کہتے ہیں، کوئی ایبیلٹیز کو۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، دھن کہتے ہیں جستجو، شب و روز ڈے اینڈ نائٹ، دن رات اس کو مختلف کمالات حاصل کرنے کی، مختلف صلاحیتیں حاصل کرنے کی اس کو دھن ہے، اس کو شوق ہے کہ میں یہ کام سیکھوں، وہ کام سیکھوں، یہ کام سیکھوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو کسب کمال پڑھتے ہیں، پھر کسب حلال اگر پڑھیں تو پھر مطلب ہے شب و روز اس کے حلال کمانے کی دھن ہے۔ تو یہ آپ لوگ چیک کر لیں کہ کیا لفظ ہے۔ علم و ہنر، علم و ہنر نالج اینڈ ہنر کہتے ہیں کوئی پریکٹیکل ورک کو، ایبیلٹی کو۔ علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور، وفور بہت زیادہ، یعنی اس کے دل میں جو ہونیار بیٹا ہونا چاہیے، اس کے دل میں علم سیکھنے کا اور مختلف فنون سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ تو یہاں اکبر نے اپنی بات اسٹاپ کر دی، آخری شعر بہت کمال کا شعر ہے۔ تو یہاں انہوں نے پہلے 4 اشعار میں انہوں نے کہا، 3-4 اشعار میں انہوں نے بتایا کہ ماں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے جی، سوسائٹی کی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیٹے ہونے پہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہوں، لیکن میری شرط ہے، انہوں نے اپنی شرائط بتائی، بیٹے میں یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی ہو۔ اب آخری شعر میں اکبر کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ان صفات کا مطلب بالکل مطلب نہیں پتا، لیکن اگر ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا ہے اور اس میں یہ صفات ہے ہی نہیں، یہ جو پراپرٹیز بتائی ہیں ان میں سے کوئی پراپرٹی، اس میں کوئی ایبیلٹی اس میں ہے ہی نہیں، اور پھر بھی خوش ہے، اور پھر بھی یہ بندہ خوش ہے، تو خوشی کا قصور ہے، تو پھر تھوڑا مینٹل پرابلم ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پھر بھی کسی بندے کے پاس اولاد ہے اور اس میں یہ صفات نہیں ہے، تو پھر ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننے کے بجائے ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گی۔ تو اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں اگر کسی کی اولاد ہے اور اس میں خصوصیات نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے اولاد نرینہ ہو ہی نہ، لیکن اگر کسی کی اولاد ہے اور اس میں یہ خصوصیات نہیں ہے، وہ پھر بھی خوش ہے، اور پھر بھی وہ فخر کر رہے ہو، جی میرا بیٹا کڑیل جوان، 4 کڑیل جوان بیٹوں کا باپ ہوں، اور بیٹے کوئی نشہ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہے ہیں، تو پھر ایسا بندہ جو ہے انتہائی بیوقوف بندہ ہے، اور اس کی جو خوش ہے تو اس خوشی کا وقتی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں، کل یہ بچے جو ہیں اس کو روک پڑ لائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے اولاد کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، بہترین ان کو نصیحت کرنی چاہیے، تاکہ ان کو رزق حلال کھلانا چاہیے، رزق حلال کھلائے، بہترین تربیت کریں تو یہ ساری خصوصیات ان میں آ جائیں۔ بحث کے طالب علم ہمیں چاہیے جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان ساری صفات کو جو ہیں اپنے اوپر کیا کریں، اوبے کریں، فالو کرنا چاہیے۔ ان 2 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھا دیں۔ کسب کمال کی ہے شب و روز عشق و دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا، اور پھر بھی یہ خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ ان اشعار میں اکبر کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جسے ہم علم حاصل کرنے اور خود کو ہنرمند ثابت کرنے کی سچی لگن ہو۔ ہونہار بیٹا علم و ہنر کا شوقین ہوتا ہے۔ اور نظم کے آخری شعر میں اکبر کہتے ہیں کہ اگر ان ساری صفات میں سے کوئی بھی صفت کسی بیٹے میں نہ پائی جائے تو پھر ایسے بیٹے سے آدمی کا بے اولاد رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ اولاد جو ان سب صفات کی حامل نہ ہو وہ بے فائدہ ہیں، ماں باپ کو اس سے کوئی نفع نہیں ملتا۔ اور اگر کسی کے بیٹے میں یہ سب صفات نہ ہونے کے باوجود اگر ماں باپ خوش ہیں تو یہ خوشی وقتی ہے، کیونکہ اچھی صفات کا مالک نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بیٹا آگے جا کر ماں باپ کو دکھ ہی دے گا اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرے گا۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی تعلیم و تربیت بھی کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی اکبر الہ آبادی کی نظم نصیحت اخلاقی اپنے اختتام کو پہنچی، اور ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس نظم کی مشق کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.